تاریخی لمحات ہیں پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں 70واں غیر معمولی اجلاس اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا 41 ایئرز یعنی کہ 4 دہائیوں بعد یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ 1980 میں ہوا تھا، اس وقت بھی افغانستان پہ تھا، آج بھی افغانستان پر ہے۔ 57 ممالک جو OIC کے ہیں، 7 جو 5 مستقل اراکین ہیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے، اہم ممالک، مغربی ممالک، مشرق وسطیٰ کے ممالک، اسلامی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ تمام یہاں پہ موجود ہیں۔ صبح کو جو ہے افتتاحی اجلاس ہوا تھا جو کہ آن کیمرہ تھا۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ ہوا تھا، وقفے کے بعد کلوز ڈور سیشن کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں پہ اب روڈ میپ کی تیاری کی جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے۔ جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے، کیا سٹیپس عالمی برادری نے لینے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ 22 وزرائے خارجہ، 8 نائب وزرائے خارجہ اور کوئی تقریباً لگ بھگ 500 لوگ وفود جو آئینی ہیں دنیا بھر سے، وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور پارلیمنٹ بلڈنگ جو ہے ہماری، وہاں پہ یہ اجلاس اس وقت جاری ہے، کلوز ڈور سیشن ہے۔ بہت اہم تقاریر صبح کو ہوئیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی میزبانی، پاکستان جو میزبان ہے اس اہم تاریخی اجلاس کا، تمام وفود نے جو ہے وہ مبارکباد پیش کی ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو، اور وہ خود بذات خود میزبان جو ہیں وہ موجود تھے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے آج وہاں پہ تقریر کی ہے۔ ساتھ سیکرٹری جنرل اسلامی تعاون تنظیم کے جناب ابراہیم طہا صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے۔ وزیر خارجہ سعودیہ، اردن، ترکی، نائجر اور چیئرمین اسلامی ترقیاتی بینک یعنی کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک IDP کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی بات کی، اور IDP کے جو چیئرمین ہیں اسلامی ترقیاتی بینک کے، باقاعدہ انہوں نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں کہ کس طریقے سے جو افغانستان کا بینکنگ سسٹم ہے اور لیکویڈیٹی کا مسئلہ ہے اور سینکشنز لگے ہوئے ہیں، اگر اس کے ارد گرد چلتے ہوئے کوئی حل نکالا جائے تو اس حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو ہے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم نے پاکستان میں سب سے بھاری قیمت ادا کی ہے افغانستان میں عدم استحکام کی وجہ سے، اور اس وقت توقع، وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ ان کی توقع ہے کہ آج یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے اختتام پر ایک روڈ میپ سامنے آ جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے افغانستان میں اس سے کیسے ڈیل کیا جائے۔ ایک اور اہم تقریر جو ہے وہ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی، اور ساتھ ہی مارٹن گرفٹس جو کہ UN انڈر سیکرٹری جنرل ہیں فار ہیومینیٹیرین افیئرس اور ہیومینیٹیرین کوآرڈینیشن کے حوالے سے، انہوں نے بہت اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ انگیجمنٹ کرے ڈی فیکٹو اتھارٹیز جو کابل میں اس وقت ہے، مطلب ان کا اشارہ تھا جو اس وقت عبوری حکومت ہے جو طالبان کی قیادت میں ہے، نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جو ڈی فیکٹو اتھارٹیز ہیں اس وقت کابل میں، ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی جائے۔ کیوں؟ انہوں نے اس کے 2 وجوہات دیے مارٹن گرفٹ صاحب نے۔ ایک وجہ یہ دی کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں، تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ عالمی برادری کی کیا توقعات ہیں اس ڈی فیکٹو اتھارٹی جو اس وقت کابل میں جو عبوری حکومت ہے اس سے دنیا کی توقعات کیا ہیں، اور ان سے ہم سمجھ سکیں کہ افغانستان کی کیا ضروریات ہیں۔ تو یہ مارٹن گرفٹ صاحب کی جو کہ نمائندگی کر رہے تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی، اور پھر وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ پاکستان اور سیکرٹری جنرل OIC، سعودی، اردن، ترکی، نائجر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، اور اس وقت جو ہے وہ کلوز ڈور میٹنگ جاری ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو جسٹ ایک اوور ویو دیا ہے۔ بہت اہم بات، ساری تقاریر بہت اہم تھیں، لیکن مارٹن گرفٹس جو کہ UN سیکرٹری جنرل کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے بڑی تفصیل سے نمبرز کے ساتھ جو ہے کرائسس بتائی کہ یہ ایک عظیم، انہوں نے یہ لفظ، ان کے الفاظ تھے کہ یہ ایک عظیم قوم ہے افغانستان کی، ایک عظیم ملک ہے جو کہ کولیپس کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ چیز ہم نے روکنی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد صاحب جو کہ افغانستان، مطلب کیریئر ان کا بہت بڑا ہے، لیکن مختصراً آج کے حوالے سے وہ افغانستان میں پاکستان کے ڈیفنس اٹیشے بھی رہے ہیں، اور ساتھ مجھے ایک اور نامور شخصیت جناب
امبیسڈر ریٹائرڈ شاہد کیانی صاحب جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. اور بریگیڈیئر صاحب تاریخی وہ ہے مطلب باتیں بہت ساری ہیں. ابھی ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایشوز بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ایشوز نہیں ہیں. یہ سارے ممالک جو اکٹھے ہوئے ہیں, حقیقت یہ ہے, اور سیاست میں حقیقت پسندانہ رویہ رکھنا چاہیے, فیکٹس ہوتے ہیں, اور فیکٹس یہ ہیں کہ تمام ممالک جو اجتماع آج کر رہے ہیں یقیناً وہ کنسرنڈ ہیں ہیومینیٹیرین سچویشن افغانستان پہ, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اتفاق رائے اس اجلاس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں سیاسی اپروچ کے حوالے سے نہیں ہے. سب متفق ہیں کہ ہیومینیٹیرین اس پہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اسی لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن جہاں پہ ایشوز ہیں وہ سیاسی ایشوز ہیں, اور وہ صرف دنیا کی عالمی برادری کے نہیں ہیں بلکہ خود مسلمان ممالک جو اکٹھے ہو رہے ہیں OIC کے اندر بھی اپروچ بڑی مختلف ہے, بشمول وہ ممالک جو کہ نیبرز ہیں افغانستان کے, ان میں بھی ایشوز ہیں کہ کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے. لیکن لمحہ تاریخی ہے, کیا خیال آپ کا؟ بالکل جی, تاریخی لمحہ ہے, اور میرے خیال میں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ ایکسٹراڈنری سیشن جو ہے, جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ 1980 میں ہوا تھا, اس میں تھوڑا سا اتفاق زیادہ تھا, اس وقت اتفاق تھوڑا سا کمزور ہے. لیکن بہرحال پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا, نہ کہ ابھی P5 کے بھی مطلب ہے کہ نمائندگی ہو رہی ہے, EU کی بھی نمائندگی ہے, اور اقوام متحدہ کی تو ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی ہے. تو ابھی اس کو کس طرح, میرے خیال میں ابھی جو سیشن چل رہا ہوگا اگلے 3 گھنٹے میرے خیال میں بہت اہم ہے, جس میں کوئی روڈ میپ نکالا جائے گا کہ کس طرح ایک طریقے سے آگے بڑھایا جائے کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے اس کو کس طرح فوری طور پہ اوائڈ کرنا ہے. اس کے لیے چند دن ہیں ہمارے پاس, یہ چند ہفتے ہیں ہمارے پاس, اور پاکستان کو یہ مطلب ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اچھی تجاویز ہے. ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہیں, 2001 کے بعد جاتے ہیں. 2001 میں پاکستان نے کہا تھا کہ یہ انویژن اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے, اس کا حل نکال سکتے ہیں ہم, تھوڑا سا وقت دے. لیکن امریکہ اس نے اس کو غلط ڈیسیشن لیا اور ایک الغار کر دی انہوں نے افغانستان پر, کیا نکل آیا. بعد میں پاکستان کہتا رہا کہ بان کانفرنس میں برائے مہربانی ناردرن الائنس کو حکومت مت دیں, ایک براڈ بیسڈ حکومت بتائیں ورنہ افغانستان میں مسائل کھڑے ہوں گے. نہیں مانی گئی پاکستان کی وہ تجاویز, 3 سال بعد مان لی, لیکن جب تک مزاحمت جو ہے وہ کھڑی ہو چکی تھی. اس کے بعد آتے ہیں کہ جب آپ جنگ جاری تھی, پاکستان نے کہا اس کا یہ حل نہیں ہے. جیسے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جنگ حل نہیں ہے اس مسئلے کا, نہیں مانی کسی بات. آخر میں دوحہ میں ابھی پھر پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جی ایک بہت بڑا کرائسس ہو رہا ہے, ہمارے سے زیادہ افغانستان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. ہم تو مطلب ہے کہ کلچرلی, اور جیسے وہ کنجوائنٹ ٹوینس کہا تھا ہمیں, اس نے کرزئی صاحب کے الفاظ ہیں, تو مطلب ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں, ہم تو جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو پاکستان کی جو وہ ہوگی اس وقت تجاویز ہیں میرے خیال بہت اچھی ہیں اور بہت اہم ہیں, اور اس میں امریکہ کی رضامندی جو ہے نا وہ بہت اہم ہوگی, ان کی نمائندگی یہاں پر ہے. اور خاص کر جو امریکی اتحادی عرب ممالک ہیں جن کے پاس وسائل بھی بے تحاشا ہیں, وہ امریکہ کے اوپر یہ فشار ڈالیں کہ کس نہ کس طریقے سے کس طرح ہم ریکگنیشن تو بات کی بات ہے, کس طرح ہم یہ افغان عوام کی مدد کر سکتے ہیں, جس کو دوائی چاہیے, جس کو وہ ابھی پولیٹیکلی طالبان کو میرے خیال میں ان کی موجودگی ہے. امیر خان متقی یہاں پر ہیں, غیر رسمی طور پہ ہیں لیکن ہیں, تو ان کو بھی یہ ابھی بات کرنی چاہیے کہ کس طرح وہ افغان عوام کی مدد کر سکیں. یہ سخت رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے کہ انکلوسیو نہیں ہے. دیکھیں انکلوسیو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طالب میں سے ازبک کو اٹھا لیں اور تاجک کو اٹھا کے اس کو ایک وزارت دے دیں. پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, ورنہ ان کے لیے مسائل آج چند سالوں کے اندر یہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے ان کے لیے. تو ان کو تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے متقی صاحب کو بھی, اور ان لوگوں کو خاص کر امریکہ کے ساتھ ان کی بات چیت ابھی ہو سکتی ہے, EU کے ساتھ. اچھا, یہ بہت اہم نقطہ ہے بریگیڈیئر صاحب, اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں جو امریکہ پہ بھی پریشر ڈال سکتے ہیں, اور تھوڑا سا یہ پریشر ہی کی ایک سگنل ہے, ایک سائن ہے کہ لابی کر کے یہ اجتماع, یہ میٹنگ جو ہے اسلام آباد میں بلائی گئی ہے, جو کہ سعودی عرب نے اس کو طلب کی تھی, اس میٹنگ کو, کنونشن, اور فل پاکستانی بیکنگ بھی جو ہے. اچھا, میں اس پہ بات کرنا بھی تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں, اور مجھے ابھی تسلیم اسلم صاحبہ جو کہ سابق امبیسڈر ہیں پاکستان کی, وہ انہوں نے بھی مجھے جوائن کیا ہے, اور امبیسڈر شاہد کیانی صاحب بھی موجود ہے. کیانی صاحب, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, لیکن میں امبیسڈر تسلیم اسلم صاحبہ سے, اگر وہ مجھے سن سکتی ہیں تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑا ڈپلومیٹک ایونٹ ہے, بہت سے سیاسی پہلو ہیں, وہ تو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں. میں ذرا ایک ٹیکنیکل ڈپلومیٹک ایک آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں امبیسڈر تسلیم صاحبہ, کہ
ہمارے جو نمبر آف ڈیلیگیٹس جو منسٹرز آئے ہوئے ہیں، فورن منسٹرز، ڈیپٹی فورن منسٹرز ہیں، آلموسٹ اپ ٹو 500 ڈیلیگیٹس ہیں. ہیوج لوجسٹک ایکسرسائز یہ ہے، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری وزارت خارجہ کے لیے بھی. اور شارٹ ٹائم پہ یہ اتنا بڑا ہسٹورک ایونٹ آرگنائز کرنا، اٹس ویری سگنیفیکنٹ. یو آر دی ایکسپرٹ، آپ بھی اور شاہد کیانی صاحب بھی ہیں، تو میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، اٹس اے ہیوج سکسیس فار منسٹری آف فارن افیئرز آف پاکستان. کیا کہیں گے آپ اس؟ جی وہ بالکل ہے، لیکن میں واپس آنا چاہوں گی جو بھی آپ اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے. یہ جو کانفرنس ہے یہ طالبان گورنمنٹ کی ریکگنیشن کے بارے میں نہیں ہے. اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے افغانستان کا ہیومینیٹیرین کرائسس. وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. وہاں پہ یو این کی رپورٹ ہے کہ اگر فوراً کوئی اسسٹنس نہیں پہنچتی ہے، ان کو فوڈ سپلائز نہیں ہوتی، میڈیکل سپلائز نہیں ہوتی، ان کے سردیوں کا بندوبست نہیں ہوتا، 2.2 ملین بچے ونٹرز میں پیرش کر جائیں گے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی وہاں پہ میجورٹی کو ایک دن کے بعد کھانا ملتا ہے، یعنی کہ آج اگر وہ کھائیں گے تو پرسوں ان کو شاید کھانا مل جائے. تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. اس کانفرنس کا مقصد ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے اس میں کیسے ساری دنیا ارجنٹلی افغانستان کے لوگوں کی مدد کر سکتی ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس کا ہم نے حل ڈھونڈنا ہے. یہ ایک بہت سومبر اوکیزن ہے. ٹھیک ہے، پاکستان سب کو ساتھ لایا، سب کو ساتھ بٹھایا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ایک سومبر اوکیزن ہے کیونکہ اس وقت افغانستان میں ہمارے نیبرہڈ میں ہمارے بہن بھائی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور بہت سی اور قیمتی جانوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان حکومت کے ریپرزینٹیٹیو یہاں ہیں، ان کے منسٹر یہاں ہیں، ان کا ڈیلیگیشن آیا ہے. سائیڈ لائنز پہ ان کی لوگوں سے بات چیت ہوگی. اور ویسے بھی جو سب سے زیادہ اس وقت ایک اسٹرائیڈنٹ پوزیشن ہے یو ایس کی، ان کے ساتھ دوحہ میں اور سے بھی ان کے کانٹیکٹس آلریڈی ہیں. یہ جو میٹنگ ہے یہ فارملی طالبان گورنمنٹ کی ریکگنیشن کو ڈسکس نہیں کرے گی. یہ صرف اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا جو ہے کہ کوئی ریکگنائز کرتا ہے طالبان کی حکومت کو یا نہیں کرتا. یہ جو اوکیزن ہے اس وقت سب کو افغانستان میں مزید زندگیوں کے ضیاع کو روکنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس کے کانگریس سے 41 ممبرز نے پریزیڈنٹ بائیڈن پہ کو لکھا ہے اور بہت انہوں نے انسسٹ کیا ہے کہ آپ مدد کیجیے. اس سے پہلے 11 ایمبیسڈرز اور جنرل جو افغانستان میں سرو بھی کر چکے ہیں، نیٹو کمانڈ کر چکے ہیں، انہوں نے ایک لیٹر آف ایڈ کی شکل میں لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ کی ریپوٹیشنل اور مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے افغانس کی مدد کرے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم شارٹ ٹرم میں امیڈیٹ ارجنٹ اسسٹنس اور میڈیم ٹرم میں افغانستان کی جو حکومت جو اکانومی ہے، اکانومی کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ یہاں پہ آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کو آپ ریکگنائز نہیں کرتے. بہت سے طالبان کے ممبرس ہیں گورنمنٹ کے جو ابھی تک 1267 کی لسٹنگ میں ہیں. تو اس کے وہاں کے بینکنگ سسٹم کلیپس کرے. آپ نے کیسے سینکشنز کو ایک طرف کر کے ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے وہ پہنچانی ہے. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا جب ایویکویشن ہو رہی تھی تو افغانستان کی 3 سٹیز کے ایئر برجز اسٹیبلش کیے گئے تھے. اب یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ اسسٹنس پہنچائے جائے، ڈائریکٹلی لوگوں کو جائے، اور ریکگنیشن ہو نہ ہو آپ کو طالبان کی یو این ایجنسیز طالبان حکومت کے ساتھ مل کے وہاں کام کر رہی ہیں اور انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ کوآپریشن ہے. آغا خان فاؤنڈیشن وہاں پہ کام کر رہی ہے.
وہ بھی ریکگنائز کرتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کولیبریٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ. تو اور زیادہ کیوں نہیں ہو سکتا بائیلیٹرلی یا یو این کے تھرو آپ چینل کرنا چاہتے ہیں جو بھی موڈس کنٹری ہو, لیکن یہ ضروری ہے کہ ابھی افغانس کو اسسٹنس پہنچے. بالکل, اور ایمبیسڈر تسنیم صاحبہ یہی بات چیئرمین اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے بھی یہی بات کی ہے. ایک کویسچن ہے آپ کے لیے یہاں پہ بہت ضروری, اور میں آپ سے یہ کویسچن آپ کے لیے بھی ہے ایمبیسڈر تسنیم, اور ایمبیسڈر کیانی صاحب یہ کویسچن آپ کے لیے بھی ہے, لیکن اس کا جواب پہلے میں ایمبیسڈر تسنیم صاحبہ سے لے لوں. اور ایمبیسڈر تسنیم صاحبہ, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آج جو ابھی کلوز ڈور سیشن وزرائے خارجہ کا ہو رہا ہے, جاری ہے, اس میں کس حد تک آپ دیکھتی ہیں کہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں افغانستان کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان کی ان میں بھی, وہ اوور کم ہو جائیں گی اور فوکس وہ صرف ہیومینیٹیرین پہ کامیاب ہوگا؟ واٹس یور اسیسمنٹ ایمبیسڈر تسنیم صاحبہ, اور پھر میں یہی سوال ایمبیسڈر کیانی صاحب سے بھی لوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈونرز کانفرنس نہیں ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کتنی پلیجز آئے ہیں, آپ اس کی سکسس جج کریں کہ کس ملک نے کتنا ڈونیشن کا اناؤنس کیا ہے اور اسسٹنس کا. آنا چاہیے اس لیے کہ یہاں پہ آپ آئے ہیں, آپ نے تکلیف کی ہے پاکستان آنے کی کہ آپ افغانستان کی ہیومینیٹیرین سچویشن کو ڈسکس کر سکیں. یہاں پہ OIC کے تمام ممالک بیٹھے ہیں, ان میں بہت سے ایسے ہیں جو بہت مدد کر سکتے ہیں, ان کے پاس مینز ہیں. اسی طرح جرمنی ہے, جاپان ہے, یا P5 ہیں, یہ سب کے سب ابھی تک وہاں پہ جو اسسٹنس گئی ہے اٹس لائک اے ڈراپ ان دا اوشن. اس سے افغانستان کے لوگوں کا کچھ نہیں بھلا ہوا. بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے ان کے 9.5 بلین ایسٹس بھی فریز کر دیے ہیں, ان کے بینکنگ سسٹم کو آپ کولیپس کرا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے کہ آپ کو افغانستان سے نکلنا پڑا اور بڑے انسیریمونیسلی نکلنا پڑا, لیکن یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ یہاں پہ آپ US بات کرتا ہے اور ویسٹرن کنٹریز بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق ان کو بہت مسئلہ ہے, ان کو مائنورٹیز کا بہت مسئلہ ہے, تو کیا ان کی زندگیاں چلی جائیں, کیا آپ کی پوزیشن اتنی سخت رہے گی کہ جن لوگوں کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے انہی لوگوں کی زندگی جو سب سے بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے وہ خطرے میں ہے. تو اس لیے ایکسپیکٹیشن ہے, اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی ڈیسنسی ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ موڈس آپرینڈی ڈھونڈ لیا جائے گا کہ افغانستان کے لوگوں کو اس اتنی مدد پہنچے کہ وہ یہ سردیاں سروائیو کر سکیں. ایمبیسڈر کیانی صاحب, کیا سیاسی اختلافات کو سائیڈ لائن کر کے ہیومینیٹیرین پہ فوکس کامیاب کنسنسس پیدا ہو سکے گا؟ لیکن جی یہ تو ول ہے, مجھے اس وقت بالکل پتہ نہیں ہے, شاید آپ کو بھی نہیں پتا, شاید پاکستان حکومت کو بھی شاید نہ پتا ہو کہ جو ممالک امپورٹنٹ ممالک ہیں جن کے پاس کیش ہے, جو دے سکتے ہیں, فنڈ کر سکتے ہیں اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو ختم کرنے کے لیے, وہ کیا لے کر آئے ہیں, اپنا ان کا ایجنڈا کیا ہے, کیا وہ آئے ہیں یہ کرنے کے لیے کہ جن کو پیسہ دیا جائے گا. حالانکہ ٹھیک کہتی ہیں میڈم تسنیم اسلم ایمبیسڈر جو ہیں کہ یہ ڈونرز کانفرنس تو نہیں ہے, لیکن سارٹ آف ہے کہ ان کی مدد کی جائے. میں یہ آپ سے ایک سیکنڈ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ٹائیڈ ہے, جس طرح سائیکلنگ میں ٹینڈم ہوتا ہے نا, جوڑی بھی ہے. یہاں پر حالات یہ ہیں کہ ایک مریض ہے جو افغانستان کی بات کر رہا ہوں, جس کو آپ ابھی دوائی دے دیں گے کہ اس سے پہلے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جائے. ڈاکٹر جو ہے ہمیشہ دوائیوں کی طرف توجہ دیتے ہیں, وینٹیلیٹر پر اس پر جانے نہیں دیتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے. سب سے بڑا یہاں میں بتا دوں آپ کو, کچھ ویسٹرن کنٹریز ہیں, جاپان, یہ دیں گے پیسہ ضرور, لیکن یہاں پر جو مجھے افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ گرفت صاحب آئے تو تھے یونائٹڈ سیکرٹری, انہوں نے بات بھی کی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو سینکشنز لگے ہوئے ہیں اس کو بھی تو ختم کریں. آج وہ اپیل کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو سینکشن لگے ہوئے ہیں اس اسپیشل اجلاس P5 کا وہاں ہو نیو یارک میں, اور وہ اناؤنس کریں کہ ہم یہ سینکشن لفٹ کریں, کیونکہ یہ گنجل ہے, جب تک یہ سینکشن اٹھیں گی نہیں بینکنگ نظام چل نہیں سکتا, پیسے کوئی دے نہیں سکتا. جس وقت یہ پیسے دینے کی تیاری کریں گے وہاں پر یہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کا حل, اور پھر
افغانی حکومت جو اس وقت ریپرزینٹیو آئے ہوئے ہیں، میں دوبارہ دہراؤں گا، ان کو چاہیے کہ فورتھ رائٹ اپنا موقف بیان کریں، ریئلزم اپروچ. میں مانتا ہوں کہ جی بھوک ننگ ہے اور یہ ان کو آنا چاہیے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ریئلزم جو ہے اس کے اندر بڑا کرول ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ یہاں پر ان کے سارے خدشات ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ختم کریں اور کہیں کہ ہاں جی ہمیں ہماری قوم کو ضرورت ہے، آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، آن سمپیتھیٹک گراؤنڈز ہماری مدد کی جائے. ساتھ یہ بھی کہیں کہ آپ کو جو خدشات ہیں، مثال کے طور پر چلیں عورتوں کا حقوق ختم جگہ کہ اپنی ہم سرزمین کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں نا ٹی ٹی پی کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، ان کو ڈسارم کیوں نہیں کرتے؟ رہنے دیں ان کو اگر آپ کے پاس رہتے ہیں، لیکن ڈسارم کریں ان کو. ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہتھیاروں کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر مسئلہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ کب اعلان کریں گے؟ وہ بتائیں. وہ حکومت میں بات آتی ہے تو یہ بڑی ضروری ہے تاکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ود ان 48 hours یہ پیسے موو کرنے چاہیے جو پلیجز ہیں ان دی کافرز آف افغانستان گورنمنٹ. اور افغان گورنمنٹ این جی اوز کو، ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو فری ہینڈ دیں، وہ مدد کریں اور ان کے اوپر کوئی رکاوٹ نہ پیدا کریں. آپ کو امبیسڈر کیانی صاحب لگتا ہے کہ آج کے اجلاس جو کلوز ڈور اس وقت میٹنگ جاری ہے، کیونکہ P5 کنٹریز بھی موجود ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو اختتامی جو بیان جاری ہوگا اسٹیٹمنٹ، اس میں یہ سینکشنز کے حوالے سے اور اس کو ہٹانے کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ میں بہت آپٹمسٹک نہیں ہوں اس بارے میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جو پہلے اس قسم کے اجلاس ہوتے رہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ نکلا نہیں. لیکن دیکھیں میریکلز کین ہیپن. پاکستان کا تو دیکھیں نا، یہ ایک بڑا پاکستان کو تو کمنٹ کرنا چاہیے کہ اس نے ایک اجلاس کیا. یو سی انگلش میں کہتے ہیں یو کین ٹیک اے ہارس ٹو اے واٹر بٹ یو کینٹ میک ہم ڈرنک. ہم لے تو آئے، سب کو بلا لیا، بتا بھی دیا. دیکھیں ان کو بتانے کی ضرورت کیا؟ ان کو پتہ نہیں کہ حالات کیا افغانستان کے لوگ شور ڈال رہے ہیں. ابھی تسنیم اسلم نے بتایا کہ جی جو امریکن خود وہاں فوجی اور سیاسی قوتیں دونوں نے کہا ہے گروپس نے کہ جی ان کی مدد کی جاتی. کس کا؟ اور دیکھیں امریکہ کے مسئلے یہ مجھ سمجھ نہیں آ رہی بھئی، آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کی لمبی چوڑی طالبان کے ساتھ کیا نام دوحہ میں، پھر اکارڈ بھی سائن ہوا. اب آپ کے ساتھ ان کو مسئلہ کیا ہے بات کرنے کے لیے؟ کہ آپ پسند کریں نہ کریں، ڈی فیکٹو 90% آف دی جو ایریا ہے ان پر وہ قابض ہیں. اس کے اوپر ہوتا ہے، انقلابی حکومتیں آتی ہیں اسی طرح ہی آتی ہیں. اب ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ ریکگنیشن کے تو بعد کی بات ہے نا. ابھی جو گریفت صاحب نے کہا انگیج کریں، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ سینکشنز ان کے اوپر سے ہٹا دینے چاہیے. اور وہ تبھی ہوگا، میں آج بتا رہا ہوں آپ کا سوال ہے کہ کیا موقف افغان حکومت کا آج کانفرنس میں ہوگا. یہ بہت ہی ضروری ہے، آپ دیکھیے گا. بہت اہم نقطہ ہے یہ امبیسڈر کیانی صاحب، اور آپ کی بات بجا ہے کہ آپ آپٹیمسٹک نہیں ہیں، اور یہ تجزیہ جو آپ کا ہے بیشتر جو تجزیہ کار ہیں وہ متفق ہیں اس چیز سے کہ وہ آپٹیمسٹک نہیں ہے. لیکن ایک آپٹیمزم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1980 میں جب اجلاس ہوا تھا اس طرح کا غیر معمولی OIC وزرائے خارجہ کا، اس میں کی ممالک جو انوالو تھے، اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی پھر آئی افغانستان کی طرف اور پاکستان کے موقف کی طرف. اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی ایسا کچھ ممکن ہو، کیونکہ اس اجلاس میں اہم علاقائی ممالک بھی بڑا رول ادا کر رہے ہیں. پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، پھر P5 کنٹریز بھی موجود ہیں. تو اور اس طرح کے اجلاس ہونے سے جو مغربی ممالک ہیں انہیں بھی ایک کور تھوڑا سا مل جاتا ہے اپنی اپوزیشن، اپنی رائے عامہ کے سامنے، کہ اتنے ہمارے اتحادی قریبی ممالک جو ہیں وہ اس طرح کے ایفرٹس کر رہے ہیں تو ہمیں بھی شامل ہونا ہے. اور لیکن وہ ساری باتیں یہ اپنی جگہ ہیں. بریگیڈ صاحب، آپ تو وہاں رہے ہیں کابل میں اور ڈیفنس اٹیچی تھے این اس وقت جب طالبان جو ہے، افغان طالبان جو ہے وہ تشکیل سامنے آ رہی تھی. تو ابھی ایک امبیسڈر کیانی صاحب نے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اس وقت جو افغان عبوری حکومت ہے انہیں بھی اس وقت یقیناً کلوز ڈور سیشن میں تمام جو وفود آئی ہوئی ہیں وہ افغان وفد سے، عبوری حکومت کے وفد سے سننا چاہیں گے کہ وہ جو خدشات ہیں وہ کس حد تک یہ دور کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جو اس میں امریکہ کی اور یورپی ممالک جو ہیں جو اس کے اتحادی ہیں
ان کی جو پشت پناہی ہے اس اگر کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس چلتی ہے وہ بہت ضروری ہے. ابھی اس کو جو ہے امریکہ اس وقت اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ افغانستان میں 20 سال جنگ لڑا, اوور $1 ٹریلین خرچے کیے, تقریباً 3000 ان کے فوجی مارے بھی گئے یہاں پر. بائیڈن صاحب اور اس سے پہلے ٹرمپ صاحب نے جو بات چیت کی اور ایسے نکل گئے, اور جو طریقہ کار تھا اس کا امریکہ کے اوپر بڑا امپیکٹ ہوا ہے وہاں پر. ابھی وہ کیا اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ جی ہم نے 20 سال جنگ لڑی, وہی لوگ دوبارہ آ گئے, ابھی ان کے ساتھ ہم اسسٹنس دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ جو جس چیز کے لیے ہم جنگ کے لیے گئے تھے اس کے اہداف کیا حاصل ہو گئے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس پہ طالبان ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کوئڈ پروکو دیں نا, یہ مطلب تھوڑی سی بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. 2-3 سٹیپ آپ نے لینے, فلیکسیبلٹی دکھانی ہے آپ نے, اور اس کے لیے امریکہ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے عوام کو کنونس کر سکیں کہ جی ہم نے جو ہے طالبان حکومت جو ہے وہ والی حکومت نہیں ہے جس کو ہم نے نکالا تھا, اور افغانستان میں ابھی جو بشری حقوق ہیں یا خواتین کے حقوق ہیں یا ایجوکیشن ہے اس کو اوپر وہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے ان کے رویے میں. یہ ابھی ان کا امیر خان متقی صاحب اور اس کے جو یہاں پر ڈیلیگیٹس ہیں یہ وہ کس طرح کنونس کرتے ہیں, کس طرح وہ یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ فلیکسیبل ہیں. اس وقت جو ہارڈ لائنرز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا حکومت کی تشکیل جب ہو رہی ہے وہ ان کے جو فار ایگزامپل دوحہ گروپ سائیڈ لائن ہو گیا ہے, وہ برادر صاحب جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے, باقی جو ان کے وہاں پر دوحہ میں موجود تھے جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگیج تھے, اور جو فیس طالبان کا دنیا نے دیکھا وہ سامنے نہیں آیا اور ایک ہارڈ لائن آیا ہے. متقی صاحب ویسے کافی سافٹ ہے. نہیں, متقی صاحب سافٹ ہیں لیکن آپ انٹیریئر منسٹر کو دیکھ لیں نا, اس کے امریکہ کے ساتھ تو اس کے بہت ہی سخت وہ موقف ہے حقانی کے بارے میں. تو اس قسم کی تھوڑی سی ان کو یہ فلیکسیبلٹی اگر وہ دکھا دیں, اور اگر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پلیج اوپن کریں, یہاں پر ان کانفیڈنس لے کے ان کو بتائیں کہ جی ہم آگے کیا سٹیپ لینے والے ہیں, کیا کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے کچھ طریقہ کار نکالا جائے کہ خوراک دوائیاں پہنچائی جائیں, پھر کس طرح اساتذہ کو پیمنٹ ہوگی, کس طرح ڈاکٹروں کو پیمنٹ ہوگی, کس طرح جو باقی ان کے ایسنشیل سروسز ہیں ان کی پیمنٹ وغیرہ کیسے ہوگی. تو میرے خیال میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے تو بتایا کہ کس طریقے سے جو طالبان کا وفد آیا ہوا ہے وہ کس طریقے سے امریکہ کا رول بڑا اہم ہے, پاورفل کنٹری ہے, وہ آگے کچھ 1-2 قدم بڑھائیں گے تو دنیا ساتھ چلتی ہے. تو اس کو آسان کرنے کے لیے امریکی حکومت کا کام, طالبان کچھ اقدامات لے سکتا ہے. اچھا, 2 اور پلیئرز ہیں, ایکٹرز ہیں جن کو طالبان نے ان کو بھی جو ہے سمجھانا ہے اور ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. ایک ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز اور دوسرے ہیں امیڈیٹ نیبرز. مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں وہ بھی سکیپٹک ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ٹرینڈ اب مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے. اچھا, بریکنگ نیوز اس وقت ہے, ایک سیکنڈ, جو نیوز ہے آپ لائیو جا رہے ہیں ادھر. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین سے ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے اپنے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے. اس ملاقات کے دوران افغانستان کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی ملاقات ہوئی ہے ملیشیا کے وزیر خارجہ سے, جس کے مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس ملاقات کے دوران افغانستان کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس ملاقات میں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب بھی موجود تھے. اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال اسی طرح خراب ہوتی رہی تو وہاں بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. افغانستان کی بڑی آبادی خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہی ہے. عالمی برادری کو افغانستان کی مشکلات سے نکالنے کے لیے کوششیں کرنے ہوں گی اور افغانستان کی مدد کے لیے دنیا کو آگے آنا ہوگا. اس موقع پر ملیشیا کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں استحکام, بالخصوص افغان عوام کی مشکل وقت میں مدد کرنے پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی. ملیشین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلامی ممالک کی تنظیم کا اہم رکن اور مسلم امہ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے. OIC کانفرنس کے انعقاد کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں. اہم ملاقات سے آپ کو خبر سے آگاہ کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین سے ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے اپنے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب بھی موجود تھے.
یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین سے ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے اپنے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران افغانستان کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس ملاقات میں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب بھی موجود تھے۔ یہ تھی پی ٹی وی سے تازہ ترین۔ آپ پی ٹی وی نیوز کی یہ خصوصی نشریات براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ 17واں غیر معمولی اجلاس اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا، اور بیچ میں ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جو بریکنگ نیوز ہیں وہ بھی لے کر آ رہے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت کلوز ڈور اجلاس کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا جاری ہے، جس میں 57 ممالک ہیں موجود ہیں، P5 کنٹریز ہیں۔ یہاں پہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں، اور اصل جو اہم بات ہے وہ آج وہ یہ ہے کہ جو یہ اجلاس کلوز ڈور ختم ہوگا تو کیا جو سیاسی اختلافات ہیں افغانستان کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی، خطے کے اندر بھی، ان سے یہ تمام ممالک اوورکم کر کے اور ایک ایجنڈے پہ کیا آ سکیں گے، اور وہ ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغانستان کے عوام کے لیے۔ اور یہ بات ہم نے دیکھنی ہے جب یہ اجلاس ختم ہوگا۔ اور ساتھ میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد صاحب ہیں جو کہ ڈیفنس اٹیچے رہے ہیں کابل کے اندر، ساتھ امبیسڈر تسلیم اسلم بھی ہیں اور امبیسڈر شاہد کیانی صاحب بھی ہیں۔ امبیسڈر جب ہم وہ بات کر رہے تھے میں اسی پہ آتا ہوں، لیکن امبیسڈر تسلیم اسلم جاری ہیں، میں ان سے ایک آخری کویسچن بس کرنا چاہ رہا ہوں کوئکلی۔ امبیسڈر صاحبہ آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ طالبان جو عبوری حکومت ہے کابل میں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک موقع ہے اس وقت ایڈریس کرنے کا، جیسے کہ امبیسڈر کیانی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور وہ موقع انہوں نے مغربی ممالک ایک طرف ہیں، مڈل ایسٹ کنٹریز دوسری طرف ہیں، اور تیسری طرف امیڈیٹ نیبرز افغانستان کے، اور یہ تینوں لیولز پر ویسٹ میں، مڈل ایسٹ میں اور امیڈیٹ نیبرہڈ جو افغانستان کے نیبرز ہیں، تینوں لیولز کے اوپر خدشات ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، کنسنسس کا نہ ہونا مطلب ایک ایشو ہے۔ اور آپ نے بڑا صحیح کہا کہ یہ کوئی نہ یہ ڈونر کانفرنس ہے اور نہ ہی یہ طالبان حکومت کی ریکگنیشن کے حوالے سے ہے، لیکن کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر بھی ابھی کلوز ڈور سیشن کے اندر ایک موقع ہے طالبان عبوری حکومت کا جو وفد آیا ہوا ہے کہ وہ خدشات دور کریں، نیبرہڈ، مڈل ایسٹ، ویسٹ۔ آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں پاکستان میں یہ نیریٹو سنتی ہوں۔ I'll be very frank. طالبان کا یا افغانستان کا 9/11 میں جو بھی کچھ ہوا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی افغان انوالو نہیں تھا، افغان گورنمنٹ انوالو نہیں تھی۔ ایک بلڈ کیا گیا پریشر، اٹیک کیا گیا، اس ملک کو تہ و بالا تہس نہس کر دیا گیا، اس کے کتنے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف افغانز، انوسنٹ افغانز کو مارا گیا۔ 20 سال تک یہ تماشا جاری رہا۔ اس کے بعد طالبان ایک جنگ جیت کے آئے ہیں۔ آج ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں جن کو آپ نے ڈیفیٹ کیا۔ طالبان کے اسپوکس پرسن نے بڑی صحیح بات کی تھی کہ پھر یو ایس الیکشن بھی بڑے کنٹروورشل تھے، تو آپ بھی ریپبلکن پارٹی سے 2-4 لوگ ٹرمپ کے سپورٹرز کو شامل کر لیں، ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنا لیں۔ سیکنڈلی، میں نے اس وقت تک نہیں دیکھا کہ طالبان نے کوئی مس اسٹیپ کیا ہو۔ وہ آئے، انہوں نے جنرل ایمنسٹی کا اعلان کیا، کوئی وہاں پہ وینڈیٹا نہیں ہوا، کوئی انہوں نے کسی کو وکٹمائز نہیں کیا۔ سیکنڈلی، انہوں نے کہا کہ میڈیا فری چلے گا، اور میڈیا فری چل رہا ہے، ان کے اپنے ہی چینلز ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے۔ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ خواتین جو جہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ واپس اپنے دفتروں کو جائیں۔ لڑکیوں کی تعلیم پہ بھی انہوں نے ایشورنسز دیں۔
फिर उन्होंने एक कोशिश की टू रीच आउट जितने वहाँ पे एथनिक सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं उन सबको, और जिस तरह मुहर्रम के दरमियान उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, और उसके बाद अभी अगर कोई वहाँ पे टेररिज्म से लड़ रहा है तो वो तालिबान है। दाइश तालिबान के इनविटेशन पे नहीं आई थी, दाइश को वहाँ लाया गया था, वहाँ पे प्लांट किया गया। आज वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो दाइश को वहाँ से ख़त्म कर देंगे। उन्होंने एश्योरेंसेस दी हैं कि उनकी टेरिटरी किसी के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होगी, किसी नेबर के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि तालिबान से क्या एक्सपेक्टेशन है और किस बात की उनको एश्योरेंस देनी है। अगर किसी चीज़ की किसी ने एश्योरेंस देनी है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। आज दिन तक वो ये नहीं बता सके कि वो अफ़गानिस्तान में क्या अचीव करने आए थे और यहाँ पे क्या अचीव करके वो गए हैं। इसलिए ये जो एक वेस्टर्न नैरेटिव है कि तालिबान ने वेस्ट को सेटिस्फाई करना है, तालिबान और मिडल ईस्ट की तो बात ही नहीं करें, वहाँ पे तो जो चीज़ें हो रही हैं, आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट अप इन दिस सेशन। ये और नेबरिंग कंट्रीज भी हैं एम्बेसडर तस्लीम साहिबा, नेबरिंग कंट्रीज की भी इश्यूज हैं। नेबरिंग कंट्रीज के इश्यूज कोई ऐसे खास नहीं है, दे आर ऑल एंगेजिंग विद देम। वो तालिबान के साथ कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वो बात करते हैं ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की, वो भी बात करते हैं। और ब्रॉड बेस से मतलब ये है कि अफगानिस्तान आज तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल है, नंबर 1। नंबर 2 वो उनके अपने ही थिंकिंग वाले लोगों का, उनका हर एथनिक ग्रुप से लोग उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल हैं। एम्बेसडर तस्लीम साहिब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए हैं और बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स के अंदर। एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब आप साथ हैं? अगर आप, मेरे ख्याल में वक्त हमारा वो निकल गया और वो एम्बेसडर साहब भी जो हैं अब हमारे साथ शायद बाकी प्रोग्राम में नहीं होंगे, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, एम्बेसडर तस्लीम असलम साहिबा और एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब। और बात रह गई थी आखिर में, मैं आपके पास आ रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, कि आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था अमेरिका और वेस्ट जो है। एम्बेसडर तस्लीम असलम साहिबा का, उन्होंने भी बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इस पर, लेकिन मिडल ईस्ट रहता है और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के भी कंसेंसस के पॉलिटिकल डिफरेंसेस इश्यूज हैं अफगानिस्तान के ऊपर। देखिए, तालिबान कैसे इनको वो कर सकता है सेटिस्फाई? मैं एक एग्जांपल दूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत बड़े डिप्लोमेट थे और फॉरेन अफेयर्स जो थे उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। उन्होंने इज़मीर में 1972 में कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी जो एम्बेसडर्स उस रीजन में थे उन्होंने कहा था कि ये जो उसूल होते हैं ना, ये सिर्फ होते हैं छोटे ममालिक के लिए, बड़े ममालिक के उसूल नहीं होते हैं। दे कैन रफ शॉट ओवर एनी प्रिंसिपल व्हेन दे वांट टू। बात ये नहीं है कि अमेरिका को जवाब देना है, वो देना है। अमेरिका किसको जवाब देगा? जवाब हम देते हैं। हम थोड़ा सा डिलिंक्वेंट बिहेवियर होता है तो हम कटहरे में लाके हमें खड़ा कर देते हैं, FATF लगा देते हैं या पता नहीं क्या लगा देते हैं हमारे ऊपर। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, हमने उनके साथ चलना है, उन्होंने हमारे साथ नहीं चलना है। बात यह है कि जो इस वक्त आपने खदशात की बात की थी, ये मिडिल ईस्ट में जिन ममालिक का आपने जिक्र किया है, वो नहीं चाहते, पैराडाइम शिफ्ट आया है। हाँ, शिफ्ट आया उनकी पॉलिसीज में, उनका जो रवैया है या तर्ज जिंदगी है, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट तो आ रहा है। आप अखबारों में और ये सिर्फ गल्फ में नहीं है। अभी मैं परसों देख रहा था कि जो मोहम्मद अल खामिस जो फरमारवा हैं मराकश के, हाँ, उन्होंने जो है वो वहाँ पे ऐलान कर दिया कि मैं एक अमीरुल मोमिनीन, एक बादशाह होने के नाते मैं सिर्फ मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ, मैं मसीहियों का भी हूँ, यहूदियों का भी हूँ, और यहूदी जो मुक़द्दस मकामात है उनको रिस्टोर किया जा रहा है मराकश में। तो एक मिडल ईस्ट में एक पूरी एक लहर है इस वक्त के, वो अब वो नहीं चाहेंगे, उनकी खदशात हैं मतलब अब अफगानिस्तान। उसकी वजह से इन अरब ममालिक में जो जिनके अंदर ये पैराडाइम शिफ्ट आया है, वहाँ पर एक मुजाहिमत तो है कंजर्वेटिव की, और या क्या कहते हैं उसको आप, रिएक्शनरी जो फोर्सेस वहाँ पर हैं, उनका एक वो आ रहा है। उनका एक बेस अफगानिस्तान बन सकता है ना उनके लिए, उनका खतरा है वो खतरा और है। वक्त बहुत कम है ब्रिगेडियर साहब, आप वो भी बता दें जो नेबरिंग कंट्रीज भी हैं अफगानिस्तान की, उनके भी तो खदशात बिल्कुल हैं। मतलब है कि अभी उन्होंने तस्लीम साहिबा ने कहा कि ये कोई इश्यूज नहीं, क्यों नहीं, हमारे इश्यूज हैं TTP के ऊपर।
ताजिकिस्तान के तो ऑलमोस्ट क्लैश होने लगा था, वो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात कही, उसका क्या उनकी भी बड़ी एक आर्गुमेंट थी, वो कहती हैं कि लेकिन नेबरिंग कंट्रीज जो हैं सब इंगेज कर रहे हैं तालिबान गवर्नमेंट के साथ। देखिए इंगेज तो मेरे ख्याल में अमेरिका भी कर रहा है, CIA का डायरेक्टर आया हुआ था जी, इस तरह MI6 का जो है डायरेक्टर वो भी आया हुआ था, इंगेज तो सारे कर रहे हैं इंगेजमेंट की, तो लेकिन इश्यूज अपनी जगह पे हैं और उसको तालिबान ने, मतलब हमने भी करना है, वेस्ट ने भी करना है, ये मिल के सारा काम करना है, लेकिन कोई क्विड प्रो को तो हो ना सामने कि उधर से कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, वो नो फ्री लंच, नो फ्री लंच। मैं आपका ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साद साहब जो कि साबिक हमारे डिफेंस अटैचे रह चुके हैं अफ़गानिस्तान में, और उससे पहले एम्बेसडर तस्लीम असलम साहिब और शाहिद कियानी साहब मौजूद थे, और आप PTV न्यूज़ की खुसूसी बराह रास्त नशरियात देख रहे हैं। इस सत्र में गैर मामूली इजलास इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का, जिसमें P5 मुस्तकिल अराकीन, बड़ी 5 ताकतें दुनिया की, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है, मगरबी ममालिक की भी है, मिडल ईस्ट है, तमाम जो नेबरहुड है अफ़गानिस्तान का, सब मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तारीख़ी लम्हा है। इस्लामाबाद में इस वक्त दुनिया की नज़रें हमारी दारुल हुकूमत पर हैं कि यहाँ से आज और इस वक्त क्लोज डोर सेशन जारी है। वज़राए ख़ारजा का कोई 500 के करीब डेलीगेट्स इस वक्त पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पे मौजूद हैं। मीडिया कवरेज इस वक्त नहीं हो रही, ज़ाहिर ऑब्वियसली, क्योंकि इस वक्त डिस्कशन हो रही है। की क्वेश्चन इस वक्त ये है कि क्या दुनिया इस वक्त जो सियासी इख्तिलाफ है अफ़गानिस्तान पर, उसको ओवरकम करके किसी ह्यूमैनिटेरियन इमदाद के ऊपर मुत्तफ़िक हो सकती है? ये नहीं, तवक्को यही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यही तवक्को का इजहार किया है कि रोड मैप आज के दिन के इख्तिताम पर सामने आ जाना चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है। हमारी नशरियात PTV न्यूज़ पर आप देखते रहें। इस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।